تقریر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب راجہ خرم شہزاد نواز صاحب، کینڈیڈیٹ فار MNA 48 اسلام آباد تشریف لاتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جناب راجہ خرم شہزاد نواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں کا، معززین علاقہ اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام، اور آپ تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے محبت دی، جو پیار دیا، جو میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا کہ اس ٹھنڈ میں آپ لوگ یہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علاقہ چونترا، یہاں پہ تمام برادریوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس محبت، اس پیار اور اس حوصلہ افزائی پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کیونکہ الیکشن 2024 جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، اس کی کمپین کے سلسلے میں آج تمام لوگ اپنا اپنا منشور، اپنی اپنی چیزیں لے کے میدان عمل میں ہے، اور 8 فروری کو کی شام کو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو آج الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی ہر دفعہ اس الیکشن کے میدان عمل میں آتے ہیں، اور پچھلے 2018 کی اگر میں بات کروں تو میں پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ اس سے پہلے میں گراس روٹ لیول کی بلدیاتی الیکشن اپنے علاقے سے لڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی یونین کونسل کا چیئرمین منتخب کیا، اور اس کے بعد اپنے علاقے کی اس مٹی کی اور اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا جذبہ لے کے میں 2018 کے اندر اس الیکشن نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑنے کا میں نے ارادہ کیا اور اس کا میں حصہ بنا۔ تو میرے اس کانسٹیٹیونسی جو اس وقت NA 52 تھی اور آج NA 48 ہے، کہ لوگوں نے بڑے پیار، محبت اور جذبے کے ساتھ میرے الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑا بھی، اور میرے لیے دعائیں بھی کی۔ میری ماؤں بہنوں نے اس علاقے کی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا میرا بھائی، بزرگ، میری مائیں بہنیں، سب نے اس الیکشن کو لڑا، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2018 کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے اس علاقے سے کامیاب کیا۔ کیونکہ میرا تعلق جس طرح چونترا گاؤں ہے، اسی طرح ایک دیہاتی علاقے سے تھا، اور اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا جذبہ لے کے میں اس میدان عمل میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے، اور آپ لوگوں کی اس قیمتی ووٹ کا یہ نتیجہ اور آپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی خدمت کا موقع دیا۔ اور میں نے 3.5 سال کوشش کی کہ میں اپنے اسلام آباد کے لوگوں کے مسائل کو حل کروں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں نے بہت سارے، اگر ترقیاتی کاموں کا میں ذکر کروں تو میرے خیال میں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جن رستوں سے آپ لوگ گزرتے تھے، یا جن علاقوں میں مطلب آپ جاتے تھے، خاص طور پہ اس دیہاتی علاقے کے اندر، تو وہاں کے حالات کس طرح تھے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا، اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی دی، اور میں نے ترقیاتی کاموں کا اپنی حلقہ کے اندر ایک جال بچھایا، اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اور میں نے کوشش کی کہ اسلام آباد کے سیکٹورل ایریے کے لوگوں کے پاس جو سہولیات زندگی ہیں، وہ میرے ان دیہاتوں کے اندر بھی لوگوں کو ملے۔ میں نے گیس کی جس طرح ابھی بات کی کہ اس علاقے کے اندر، اس علاقے کا بھی تقریباً میرے خیال میں پروسیس اس وقت کمپلیٹ ہوا ہے، اور کچھ وجوہات کی وجہ سے اگر اس میں کوئی اس وقت یہ نہیں لگ سکی، تو یہ میں آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، مجھے کامیابی دی، اور آپ کی دعائیں اور ووٹ اور سپورٹ اسی طرح میرے ساتھ رہی، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں ایفرٹ بھی کروں گا، کوشش بھی کروں گا کہ اگر یہ 1-2 گاؤں ہمارے اس چیز قدرتی گیس کی سہولت سے محروم ہے،
تو وہ انشاءاللہ یہاں پہ بھی ضرور پہنچائیں گے۔ دوسرا، بہت سارے علاقوں میں گیس کا انفراسٹرکچر لے ڈاؤن ہو گیا، میٹرز بہت سارے لوگوں کے لگ گئے، بہت سارے لوگوں کے رہتے ہیں، اور ان کے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس وجہ سے رہتے ہیں کہ آج گیس کے میٹر کے اوپر پورے پاکستان کے اندر پابندی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پہ ترقیاتی کام پہلے بھی ہوتے رہے، اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے، گلی نالی یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن میرے اسلام آباد کے جو لوگوں کے اصل حقوق تھے ان کے اوپر کبھی بھی نیشنل اسمبلی کے اندر بات نہیں کی گئی، کبھی بھی اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے، میں پھر کہوں گا کہ آپ بزرگوں بھائیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت، یہ جرأت دی کہ میں نیشنل اسمبلی کے فلور سے لے کے اور اس وقت کی کیبنٹ تک میں نے کوشش کی، اور اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ جب سے اسلام آباد بنا بہت سارے لوگ یہاں سے نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی بنے، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی گئے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ جو میرے علاقے کے نوجوان بچیاں اور بچے ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کی جابز کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس پوائنٹ کو نہ صرف اٹھایا کہ ہمارے بچوں کا اسلام آباد کی جابز کے اندر کوٹا ہونا چاہیے، تو اس کوٹے کے لیے پوری جنگ لڑی گئی، اور جو جابز 5 سکیل سے لے کے 15ویں سکیل تک کی جو جاب تھی اس کا 50% کوٹا لیا گیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ کوٹا نہ صرف لیا بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرایا، اور آج اگر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھرتیاں ہوئی ٹیچرز کی تو اس میں 350 میں سے 175 پوسٹ کے اوپر اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈر ہمارے بچیاں اور بچے ٹیچرز بھرتی ہوئے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کو خاص طور پہ جو تھوڑے کم پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جابز کا ایشو تھا، تو پولیس کے اندر جب پوسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تو وہاں پہ 1600 پوسٹ تھیں، اور 1600 پوسٹوں کے اوپر 800 بچہ میرے اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈر جو ہیں وہ کانسٹیبل بھرتی ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور یہ میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنی اس مٹی کا، اپنے ان لوگوں کی ووٹ کا، ان کی سپورٹ کا، ان کی دعاؤں کا یہ حق ادا کیا کہ میں نے اس کے اوپر آواز بلند کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ہاتھوں کروایا۔ آج اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ وہ نوجوان بچیاں اور بچے اپنے ماں باپ کا سہارا بنے، آج وہ اپنے گھر کا ایک، جس کو کہتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا بڑھاپے کے اندر سہارا بنے ہیں، اور وہ اپنے خاندان کے لیے یہ باعزت نوکری کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ چونترے سے کوئی بھرتی ہوا ہے یا نہیں ہوا پولیس کے اندر، لیکن بہت سارے اس علاقے سے بچے جو ہیں وہ پولیس کے اندر بھرتی ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح بہت ساری اور چیزیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنے ملک کے لیے جو بہترین قانون سازی کرنی ہوتی ہے اس کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مذہب اسلام آباد، اسلام کے اوپر جو آپ نے وہاں پہ اگر کوئی ایسی قانون سازی ہو تو اس کا آپ نے رکاوٹ بھی بننا ہوتا ہے، اور اچھی قانون سازی کے اوپر آپ نے اپنے اس قانون سازی کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی، میں نے خاص طور پہ کوشش کی کہ اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے علاقے کے لیے بھی جدوجہد کی، اور اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ملک پاکستان کے لیے اور اس کے اداروں کے لیے جو ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جو میرے پاس قانونی اختیار مجھے دیا گیا تھا، میں نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، اور نہ صرف اپنے ملک کی بلکہ اپنے علاقے کی بھی میں نے خدمت کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ جب میں اس دفعہ الیکشن کے اس پلیٹ فارم پہ میں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ میں الیکشن لڑنا
میں نے پیپر جمع کرائے، تو یہ بھی یا آپ لوگوں کی، اس علاقے کے لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ اس کانسٹیٹیونسی کے اندر تمام جماعتیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، وہ آج میرے دستے بازو بن گئے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام چیئرمینز، وائس چیئرمینز، ورکرز، وہ آج میرے دستے بازو بنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج میرے دستے بازو بنے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ میرے دستے بازو بنے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو پیار اور محبت اس کانسٹیٹیونسی کے لوگوں نے مجھے دیا ہے، میں انشاءاللہ پہلے کی طرح کبھی اس کو بھولوں گا نہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے اس علاقے میں جو باقی ماندہ ہمارے ترقیاتی کام ہوں یا ہمارے جو باقی مسائل ہوں، ان کے اوپر نہ صرف اسمبلی کے فلور کے اوپر بلکہ ہر اس جگہ پہ آواز اٹھاؤں جہاں سے ہم اپنے لوگوں کے لیے حق لے سکیں، اور ہم اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری رکھ سکیں جس طریقے سے 2018 سے 22 تک میں نے جاری رکھا۔ اور وہ دور دراز علاقے جہاں مطلب کبھی نہ کوئی MNA آیا اور نہ ہی اس نے کوئی ایفرٹ کی، میں نے تو وہاں پہ گیا بھی اور کوشش بھی کی کہ جو ہمارے ان دیہی علاقوں کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طریقے سے ہو اور اس معیار کی ہو کہ وہ شہر کے برابر ہو، اور شہر کے برابر جو سہولیات ہیں وہ ساری ان دیہاتوں کے اندر میسر ہو۔ آپ نے ہاسپٹل کی بات کی، جس طرح چیئرمین راجہ زاہد صاحب نے، حاجی مجاہد صاحب اور غلام مسعود صاحب نے جس طرح بات کی کہ دیکھیں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں نے ایفرٹ نہ کی، اور یہ یہاں کے نوجوان بزرگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں نے ہر چیز ان علاقوں کے اندر، بے شک وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، میں نے کوشش کی کہ میں اس کو لے کے آؤں۔ آپ کی یہاں پہ جو ڈسپینسری ہے اس کو میں نے، جب میں نے یہاں پہ چکر لگایا تو اس کے حالات دیکھے تو میں نے اس کی دوبارہ اس کی ڈیولپمنٹ کروائی، اس کا جو رینوویشن کی ہم نے اس کو کروائی۔ پھر ہم نے، ہمارے پاس جگہ پڑی ہوئی تھی کرپا کے اندر، اور وہاں پہ ہم نے زچہ و بچہ ہاسپٹل اس یونین کونسل کے اندر بنایا، اور آج اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ کیونکہ ابھی میرے خیال میں اس میں ابھی کوئی عملہ تعینات نہیں ہوا، تو انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوئیں تو انشاءاللہ وہاں پہ جتنا بھی اس کا عملہ ہے وہ بھی تعینات ہوگا، وہاں پہ بھی اچھے ڈاکٹرز بیٹھیں گے، جہاں پہ ہمارے اس علاقے کے لوگوں کو یہ سہولت میسر ہو کہ ہماری مائیں بہنیں بزرگ اگر ان کو کوئی میڈیکل اسسٹنٹ کی ضرورت ہو، میڈیکل ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو رات کے کسی بھی پیر، تو یہ ان کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر اویلیبل ہو۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو ہماری ضرورت ہیں، اور یہ وہ سارے کام ہیں جن کے اوپر میں نے خاص طور پہ اپنے علاقے حلقے کے اندر توجہ دی، اور انشاءاللہ یہ جو ترقی کا سفر ہے یہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا، اور کوشش کریں گے کہ اپنے دیہات کو شہروں کے برابر ترقی دیں، اور وہ تمام سہولتیں جو شہر کے لوگوں کے پاس ہیں وہ ہمارے ان علاقوں کے رہائشیوں کے پاس بھی وہی سہولتیں ہونی چاہیے۔ میں آخر میں آپ تمام بزرگوں کا، بھائیوں کا، نوجوانوں کا، اور خاص طور پہ علاقہ چونترے کی تمام برادریوں کا، بزرگوں کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اعتماد کا اظہار کیا، آپ نے میرے اوپر میری حمایت کا اعلان کیا، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح اس قافلے میرے کے اندر آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور یہ کارواں بن رہا ہے، انشاءاللہ 8 تاریخ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے انتخابی نشان جو اس دفعہ ملا وہ ایک جنتی پھل کی صورت میں ملا، اور وہ اس پھل کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں کھاتے ہیں، وہ صحت کی نشانی ہے، اور ہم نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو بنایا کیسے کہ باہر سے تو وہ صرف ایک انار ہے، لیکن وہ اندر اس کے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں دانوں کو جوڑ کے ایک انار بنایا ہے۔ ہم نے 8 فروری تک ان دانوں کی طرح جڑ کے، تو 8 فروری کی شام کو، دن کو ہم نے ہر بیلٹ پیپر کے اوپر، انار کے اوپر ٹھپا لگانا ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کی شام کو
ہر ڈبے میں سے ایک بڑا انار نکلے گا جو اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہوگا، اور اپنے علاقے کی خدمت انشاءاللہ ہماری پیورٹی ہوگی، اور ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا وہ سفر جو میں نے 2018 سے 22 تک اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا، اس کو جاری و ساری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت مہربانی۔